یہ ذہنی مریض ہے. ملک کو بھلے آگ لگ جائے. دہشت گردوں کا یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک سازشوں کا اور غنڈوں کا گروہ ہے. تو باجی بکواس صاحبہ, بکواس کرنے سے آپ کے گناہ دھل نہیں جانے. پاکستان میں 5 قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں. ایک سیاستدان وہ جو 20-25 سال محنت کرتے ہیں اور پھر سیاستدان بنتے ہیں. ایک سیاستدان وہ جو آمریت کی گود میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جگاڑ لگتا ہے وہ سیاستدان بن جاتے ہیں. تیسرے وہ کہ جو بدماشی کے بلبوتے پر سیاستدان بنتے ہیں. چوتھے وہ کہ جن کے ابو سیاستدان ہوتے ہیں اور وہ خود بھی نالائق نااہل ہونے کے باوجود سیاستدان بن جاتے ہیں. اور پانچویں وہ جن کو زبان اتنی لمبی لگی ہوتی ہے کہ پارٹیوں کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ ان کو رکھیں اور زبان درازی کروائیں. جس طرح کے باجی بکواس صاحبہ, مریم اورنگزیب کو یوں ہی نہیں شہباز گل باجی بکواس صاحبہ کہتے کیونکہ یہ بکواس ہی کرتی ہیں. ملک میں آگ لگ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ایک شخص جو ملک میں افراتفری چاہتا ہے, جو ملک کے اندر فساد اور ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے, ملک تباہ ہو, ملک میں آگ لگے, ملک میں انارکی ہو, ملک میں افراتفری ہو, ملک میں خون بہے, ملک میں لاشیں گریں, اس طرح کے منہ میں خاک جو ملک کے بارے میں ایسا بول بھی سکتا ہے. اور مریم اورنگزیب نے جو بھی کہا وہ سب اشارے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف ہو رہے ہیں کہ ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں, ملک میں تشدد کرتے ہیں, ملک میں ظلم کرتے ہیں, ملک میں قتل کرتے ہیں. آپ نے اتنی مثالیں تو دیکھی ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اور ان کی امپورٹڈ سرکار نے آج تک کی ہیں, اور اب ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے بغل بچے کیئر ٹیکر سی ایم صاحب بھی حاضر ہیں. ملک کو بھلے آگ لگ جائے, اس شخص کا اقتدار نہیں جانا چاہیے. ملک کو آگ لگنے کے بجائے اللہ کرے آپ کو آگ لگ جائے. اس ملک کو کیوں آگ لگے؟ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اس ملک کی عوام کی حفاظت فرمائے. ہاں, آگ اگر لگنی چاہیے تو اس طرح کی امپورٹڈ سرکار, بد زبان, بدتمیز, بد اخلاق, بد کردار امپورٹڈ سرکار کو آگ لگنی چاہیے. امپورٹڈ حکومت, رجیم, عالمی سازش, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. ہاں, جو بھی باتیں ہوئی وہ بالکل ٹھیک تھیں. آپ امپورٹڈ سرکار, بیرونی سازش, رجیم چینج آپریشن, یہ سب کچھ حقیقت تھا, عوام سمجھ چکی ہے. ورنہ آپ اس قابل نہیں تھے, آپ نالائق نااہل اس قابل نہیں تھے کہ اس پاکستان پہ مسلط ہو جائیں. صرف یہ بیرونی سازش, امپورٹڈ رجیم چینج آپریشن تھا جس کے تحت آپ پاکستان پہ مسلط ہو گئے. جب صحافیوں کی پسلیاں توڑی اس شخص نے, جب صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا اس شخص نے, باقی تمام میڈیا کو یہ پیغام جائے کہ میں سب کو بند کر دوں گا. لوگوں کے قلم توڑے اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. بے شک وزیر بکواس و نشریات نے بالکل ٹھیک کہا. اس 10-12 مہینے میں اس ملک میں صحافیوں پہ جتنا تشدد ہوا, جتنا ظلم ہوا, جس طرح ان کو شہید کیا گیا, اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. پاکستان کی بات تو دور کی ہے. اور یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ خطرناک کھیل کھیلتا رہا, ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلتا رہا, ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلتا رہا, لوگوں کو خریدتا رہا, سیاسی منڈیاں لگاتا رہا. اور جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد لاشوں کا منتظر کہ کب کون سی لاش گرے گی اور میں اس کے اوپر سیاست کروں گا. بالکل ٹھیک کہا, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کتنے سالوں سے یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں. 30 سال سے 3 بار وزیر اعظم بنے اور 3 بار وزیر اعظم بن کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے پاکستان کا بیڑا گرک کرنے کی پوری کوشش کی. اور ساتھ ہی ان کی بیٹی نے بھی یہی کوشش کی کہ جو ابھی بھی یہی سوچتی رہتی ہیں کہ کب کوئی لاش گرے اور میں اس کے اوپر سیاست کروں. وہ سیاست کس طرح کی مریم اورنگزیب نے بھی خود ہی بتا دیا. مریم نواز کی آڈیو میں جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی, تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے, تو کیا غلط کہا. ابھی عمران خان پہ الزام لگا رہی ہے کہ اس لاشوں پہ سیاست کرتا ہے, اور ابھی خود کہہ رہی ہے کہ اس کی آڈیو لیک ہوئی تھی, اس نے یہی کہا تھا کہ الزام پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے اور یہ حادثہ تھا وغیرہ وغیرہ, اور ہم پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لاش پہ سیاست نہیں ہے. رکو ذرا, صبر کرو. کہ کب کون سی لاش گرے گی اور میں اس کے اوپر سیاست کروں گا. ان کی یہ جتنی بھی بد زبانی ہوتی ہے, اگر یہ 10 منٹ کی ان کی کلپ لگاتار دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. پہلے بات کچھ اور کرتی ہیں, پھر بات کچھ اور کرتی ہیں. پہلے کہتی ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ لاشوں پہ سیاست کرتا ہے, بعد میں پتہ لگتا ہے مریم نواز کی یہ آڈیو آ گئی تو اس نے کیا کہا, اس نے بس یہی کہا تھا نا کہ پی ٹی آئی پہ یہ ڈال دیتے ہیں, تو وہ لاش پہ سیاست نہیں ہے. واہ کیا بات ہے. یہ ذہنی مریض ہے, یہ بیمار شخص ہے, یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے. مریم اورنگزیب لگتا ہے ویسی توتری ہو گئی ہیں. خیر, یہ جو سازشی اور نفسیاتی مریض کی بات کر رہی ہیں, مریم نواز شریف کو دیکھ کے یوں ہی لگتا ہے. اس کی باتیں سن لیں, جب بھی آپ سوچیں گے, جب بھی اس کو سنیں گے, جب بھی اس کی طرف دیکھیں گے, آپ کو لگے گا کہ ہاں مریم نواز شریف نا ویسی ذہنی مریض ہے. تم دوسروں پر قتل کا الزام لگاتے ہو, تم اتنے بے شرم انسان ہو. رانا ثناء اللہ صاحب دوسروں پہ قتل کا الزام لگاتے ہو, اتنے بے شرم. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھول گئے ہیں, اور اب یہ جو ابھی ارشد شریف کا قتل ہوا یہ بھول گئے ہیں, اور ابھی جو کل
پھر سے عمران خان کے کارکن کو شہید کر دیا گیا، یہ آپ بھول گئے ہیں؟ کتنی بے شرمی سے آپ بات کرتے ہیں، دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ اپنے سوالوں کا جواب، اور جب تمہیں پتا ہے کہ تم پھنس گئے ہو، اس بات میں بھی تم پھنس گئے ہو، تم ذل شاہ کی موت میں بھی پھنس گئے ہو۔ بالکل، یہ ذل شاہ کی موت میں پھنس گئے ہیں، بہت سے لوگ پھنس گئے ہیں۔ ان میں سر فہرست رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، اور بھی وہ لوگ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، بہت سے لوگ پھنس گئے ہیں۔ صرف یہ وقت کی بات ہے، کپتان کی حکومت آئے گی، یہ کیس پھر سے کھلیں گے، اور جو بھی اس کے قصوروار ہوں گے ان کو سزا انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اور تمہیں پتا تھا کہ لاہور کے اندر 144 دفعہ لگی ہوئی ہے، تم نے پھر بھی لوگوں کو اکسایا۔ اچھا، یہ کیئر ٹیکر سی ایم کل بیٹھ کے بھاشن دے رہے تھے، ہم غیر جانبدار ہیں، ہم ایک سائیڈ کا نہ کہو، ہم نیوٹرل ہیں، ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمیں یوں نہ کہو، یوں نہ کہو۔ یہ وہی محسن نقوی ہے کہ جب کپتان نے کہا کہ ریلی نکالنی ہے تو اس نے دفعہ 144 لگا دی اور ذل شاہ شہید ہو گیا۔ آج پھر سے کپتان نے کہا کہ بھائی ہم الیکشن کمپیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی رات کے 2 بجے ان کو یاد آتا ہے کہ بھائی آج تو دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے۔ اور یہ وہی کیئر ٹیکر سی ایم ہے کہ جب مریم نواز لور پھرتی ہیں پورے پنجاب میں، تب ان کو یاد نہیں آتا، وہ الیکشن کمپین کر رہی ہیں اور بڑے ہائی لیول پہ کر رہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، بندے کوئی نہیں آتے، بندے جمع ہی نہیں ہوتے، لیکن وہ کمپین کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، اپنا پورا زور لگا رہی ہیں، پورا پیسہ لگا رہی ہیں، عوام میں بانٹ رہی ہیں، بریانیاں بانٹ رہی ہیں، پیسے بانٹ رہی ہیں، کسی طرح عوام کٹھی ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے، عوام منہ نہیں لگاتی، لیکن مریم نواز کو تو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک دہشت گردوں کا، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک سازشوں کا اور غنڈوں کا گروہ ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، کون نون لیگ کو کہتا ہے یہ سیاسی جماعت ہے؟ اس کی 30 سال کی ہسٹری دیکھ لو، اس میں آپ کو ظلم، جبر، کرپشن، چوری، قتل، غارت، ہر طرح کی جرم اور ہر طرح کا گناہ نظر آئے گا۔ تو جو ایسی جماعت ہو وہ سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی، وہ دہشت گرد تنظیم ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ دفعہ 144 بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دفعہ 144 اس شخص کے لیے ہے جس کو عدالت بلا رہی ہے، جو ملزم ہے اور جو ملک میں گولیاں برسا کے لاشوں کا انتظار کرتا ہے۔ یہ 3 طرح کے ملزموں کے نام لیے، ایک وہ کہ جو ملزم ہے جس کو عدالت بلا رہی ہے، وہ نواز شریف اور رانا ثناءاللہ ہے، جو دونوں ہی بگوڑے بنے ہوئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ یہاں پہ بدماشی کے بلبوتے پہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور گرفتاری نہیں دیتا، نواز شریف صاحب ویسے ہی ڈر کے بھاگے ہوئے لندن میں۔ اور تیسری قسم کا جو ملزم ہے وہ مریم نواز ہے، جو لاشوں کے ڈھیر پہ سیاست کرتی ہیں۔ ان تینوں پہ تو دفعہ 44 نہیں لگی، صرف کپتان پہ لگی، کیونکہ کپتان سے آپ ڈرتے ہو۔ کپتان آپ کا نائٹ میئر ہے، خوابوں میں آتا ہے، جن بوت بن کے آپ کو ڈراتا ہے، اور آپ کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ ڈرتے ہو اس سے۔ اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، جہاں تک آپ سے بن پاتا ہے۔ آپ ظلم و زیادتی کر رہے ہو، آپ عمران خان پہ کیسز بھی کروا رہے ہو، عمران خان کا کارکن شہید ہوتا ہے پھر اسی پہ کیس ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ ایسی تاریخ میں انصاف کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی جو اس امپورٹڈ سرکار کی اس حکومت میں ملی ہے۔ ہاں، ایک بات کنفرم ہے کہ اگر یہ امپورٹڈ سرکار 1 سال اس ملک پہ مزید ٹک گئی تو اس ملک کا اور اس ملک کی عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ امپورٹڈ سرکار سے جتنی جلدی ہو سکے اس عوام کو جان چھڑوانی چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔